یا کچھ قوت بھی عطا کر کے بھیجتا ہے، کچھ حق تصرف بھی عطا کر کے بھیجتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آنے والا کچھ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تمام انبیاء کی زندگیوں میں جو کچھ معجزات ہیں، یہ معجزات علامتی طور پر ظاہر ہوئے ہیں، صرف اس علامت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ اگر کچھ کرنا چاہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اب بحث یہاں پر کی جاتی ہے کہ نہیں یہ کچھ نہیں کرتے، وہ حق ہی کرتا ہے، بے شک حق سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کے اذن سے کرتے ہیں، بے شک اس کے اذن سے کرتے ہیں، مگر عزیز گرامی یاد رکھیں کہ جب کوئی ولی اللہ اپنی زبان سے بسم اللہ کہہ کر کوئی امر انجام دینا چاہتا ہے تو اس کی بسم اللہ میں وہی قوت ہوتی ہے جو اللہ کے حرف کن میں قوت ہوتی ہے۔ ایک ولی اللہ کا بسم اللہ کن فیکونی قوت رکھتا ہے۔ ایک ولی برحق کا بسم اللہ کن فیکونی قوت رکھتا ہے۔ اذن، اللہ سبحانہ و تعالی کا اذن معصومین کے حرف دعا میں پوشیدہ ہے۔ یا یہ دعا نہیں کرتے اور یا دعا کرتے ہیں تو سمجھو کہ انہیں اذن حاصل ہے، ان کا ہاتھ اٹھ گیا دعا کے لیے، بس پھر وہ امر ہو کر رہے گا۔ اس لیے اہل دنیا یہ کوشش کریں کہ ان کا ہاتھ دعا کے لیے اٹھے تو ان کے حق میں دعائے خیر کے لیے اٹھے، کہیں خدا نہ خواستہ بد دعا کے لیے نہ اٹھے۔ ویسے عموماً جسے کہتے ہیں عام اصطلاح میں کہوں کہ 99.999% اللہ کی طرف سے آنے والے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، دشمنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ لیکن کبھی اگر کوئی ایک موقع مل جائے کہیں پر، آپ کو ہے ایسی مثال کے طور پر، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے، تنبیہ کے لیے، انذار کے لیے، تذکیر و تنذیر کے لیے، ایسے مواقع ہیں تاریخ میں کہ جہاں کسی معصوم نے بد دعا کی ہے اور وہ بد دعا بھی فوراً قبول ہوئی ہے۔ تو یہ دعا اور بد دعا جو ہے معصوم کی یا حجت خدا کی یا نبی مرسل کی یا ولی برحق کی، یہ خود اذن الہی کی حامل ہوتی ہے۔ یہ ہم اور آپ ہیں کہ ہماری دعا سے اذن الہی سے بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آنے والے بندے ہیں کہ ان کی دعا اور اذن الہی توأم ہے، توأم ہے۔ یہ سب، یہ ایک ایک جملے، یہ سب قابل بحث ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی ذہانتوں پر بھروسہ کر کے گفتگو آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد یہ سب رؤوس مطالب ہیں، یہ سب عناوین ہیں۔ ان تمام عناوین کے تحت کوٹیشنز کی ضرورت ہے، ریفرنسز کی ضرورت ہے، آیات، روایات، احادیث موجود ہیں۔ میں تو صرف فہرست وار عرض کر رہا ہوں اس وقت۔ مشیت الہی جس سے متعلق ہو جائے اور مشیت الہی کے تقاضے کے تحت حق سبحانہ و تعالی جسے اقتدار عطا فرمائے، اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ عالم و آدم میں خود ذات گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی قائم کی ہوئی ریاست، یہ جو ریاست مدینہ کا تصور ہے ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں، یہ جو حکومت سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قائم ہوئی تھی مدینہ میں، دیکھیے آپ حضرات کی صلوات سے میں راضی نہیں ہوں، اللہ کرے فرشتے راضی ہو جائیں۔
کرونا کا ماسک جو چہرے پہ لگا ہوا ہے، اس سے صلوات تھوڑی دبنی چاہیے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، آپ کی زبان سے نکلنے والے یہ درود کے کلمات، اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں. دل سے اگر یہ آواز اٹھے پورے جزاکم اللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کاش یہ جملہ ذہنوں تک پہنچ جائے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست مدینہ تھی نہیں، آج بھی ہے. بس سوچتے رہیں، تھی نہیں، آج بھی ہے. قیامت تک رہنے والی ہے یہ نبوت. وہ داؤد و سلیمان کی حکومتیں تھیں جو ختم ہو گئیں، یہ مصطفیٰ کی حکومت ہے. لیکن یہ حکومت وہ حکومت ہے، یہ ولایت وہ ولایت ہے کہ جو انسان مومن، جو مسلم کامل اپنے اختیار سے اس حکومت میں جینا چاہے، اسے اس ولایت مصطفیٰ اور اس حکومت محمدی کے فیضان نصیب رہتے ہیں. اس پوری کائنات میں ولایت مصطفیٰ نافذ ہے. ولایت مصطفیٰ تھی نہیں، ہے. اسی ولایت مصطفیٰ کا ایک نام آپ ریاست مدینہ کہہ لیں، ولایت مصطفیٰ کہہ لیں، ولایت مرتضیٰ کہہ لیں، یا دولت. یہ ترکیب پہلی بار غالباً آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہوگی. خود یزید کے مقابلے میں آقا حسین جو قیام فرما کے تشریف لائے تھے کربلا، تو آپ نے کوئی حکومت بنائی یا نہیں بنائی یزید کے مقابلے میں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یزید جیتا یا ہارا؟ یزید جیتا یا ہارا؟ اگر یزید ہارا، اس کے معنی حکومت حسین قائم ہو گئی. اب یہ اپنا اپنا نصیب ہے، اپنی اپنی قسمت ہے، کون حسین کی حکومت میں جیتا ہے، کون یزید کا طفیلی بن کے ہلاک ہوتا ہے. سوچنے کا مقام ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. بہت بڑا سوچنے کا مقام ہے یہ. اور فرما رہے ہیں آپ. ہاں، عام ذہنوں تک یہ بات ذرا مشکل ہو جائے گی. سوچتے رہیے گا، سوچتے رہیے گا، اور مجالس حسین میں شرکت کرتے رہیے گا. مجالس حسین میں شرکت کیجیے گا تو یہ دقیق، مشکل، معضل، دشوار مسائل حل ہوتے رہیں گے. ان مجلسوں سے دور رہیں گے تو بہت سے مفاہیم قرآنی بھی روشن نہیں ہو پائیں گے. 2 جملے اور عرض کر دوں اس وقت. کل میں نے عرض کیا تھا کہ مقام ختم نبوت منحصر ہے ذات گرامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور ہر اعتبار سے منحصر ہے، ہر اعتبار سے. بس ایک فقرہ کل عرض کیا تھا، ایک فقرہ آج عرض کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. کل عرض کیا تھا عام نقطہ نظر سے، وہ میرا نقطہ نظر نہیں، عام نقطہ نظر سے سب کہتے ہیں انبیاء صرف 3 اصلیں لے کر آئے اصول دین کے اعتبار سے: توحید، نبوت، آخرت. اور میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ حضور بھی تو یہی 3 اصلیں لے کر آئے. مقام ختم نبوت پر فائز ہوئے تو آپ کے نقطہ نظر سے تو یہی 3 اصلیں تھیں اصول دین میں: توحید، نبوت، آخرت. تو پھر ان پر ختم نبوت کیوں نہیں ہو گئی؟ ان سے پہلے کسی نبی پر، ان پر کیوں ختم نبوت ہوئی؟ تو جوابات تو دینے پڑیں گے.